عمران دوسری صبح اپنے ہوٹل سے باہر نکل آیا۔ جو معلومات اسے الحیات مبادی سے حاصل ہوئی تھیں وہ اس کے لیے بہت کافی تھی۔ کسی کے شانے پر ہاتھ رکھ کر چلنا اس کی فطرت کے خلاف تھا۔ وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتا کہ جس طرح بھی بن پڑے اپنے طور پر ہی کام کرے۔ ویسے بھی الحیات مبادی سے کوئی مخصوص ملاقات طے نہیں ہوئی تھی اور الحیات مبادی نے وعدہ کیا تھا کہ وہ جزیرہ اولینو تک کے سفر کے لیے ایسی راہیں تلاش کرے گا جو اس کے لیے کارآمد ثابت ہو سکے۔ لیکن عمران اپنے طور پر بھی سب کچھ کر لینا چاہتا تھا، چنانچہ سب سے پہلے اس نے یہ فیصلہ کیا کہ ان حصوں کا جائزہ لیا جائے جہاں پانی پر زندگی گزاری جاتی ہے، ان کا طریقہ کار دریافت کرے گا، اور اس خیال کے تحت وہ ساحل پر پہنچ گیا۔ یہاں اس نے ہینی گاں کی زندگی دیکھی۔ بے پناہ غریب لوگ تھے، ٹوٹی پھوٹی کشتیوں میں رہتے تھے، پورے کے پورے خاندان آباد تھے اور غربت کا دورہ تھا۔ بے کسی اور بے بسی کا ایک ایسا امتزاج اس نے یہاں دیکھا کہ اسے دلی دکھ ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنے طور پر کچھ فیصلے کیے۔ وہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہی ایک عمدہ بازار لگا ہوا تھا۔ عمران نے اس بازار سے تھوڑی سی خریداری کی اور اس کے بعد اس نے ایک چھوٹے سے خاندان کا انتخاب کیا۔ چند افراد پہ مشتمل یہ خاندان کسی قدر بہتر کشتی میں فروکش تھا۔ عمران کے لیے ان سے مخاطب ہونا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ کچھ ایسی حرکتیں کی اس نے کہ وہ دو چھوٹے چھوٹے بچے اس کی جانب متوجہ ہو گئے۔ پھر اس خاندان کا سربراہ اس کے سامنے پہنچ گیا۔ عمران نے بچوں کو ایسی اشیاء دی تھیں جو اس سربراہ کے لیے انتہائی متحیر کن تھی۔ وہ خوشی سے دانت نکالے عمران کے پاس پہنچ گیا، اور جب وہ عمران سے صاف شفاف انگریزی میں مخاطب ہوا تو خود عمران کو حیرت ہوئی۔ میرا نام چیکو آشا ہے۔ آہا، کیا خوبصورت نام ہے۔ اگر تھوڑے سے الفاظ کا رد و بدل ہو جاتا تو تم پر بالکل سوٹ کرتا۔ مثلا اس نے سوال کیا، چیکو آ کی جگہ اگر چیل کوا ہوتا، بس یہ شاہ غلط ہو گیا ہے۔ اس شخص کی سمجھ میں چیل کوا نہیں آ سکا، لیکن بہرحال عمران کے دیے ہوئے تحائف سے وہ بہت معروب ہوا تھا۔ پھر عمران نے تھوڑی ہی دیر میں اس خاندان کو شیشے میں اتار لیا، اور وہ اس بات پر آمادہ ہو گیا کہ عمران کو جب بھی وہ چاہے سمندر کی سیر کرائے۔ عمران نے اس کے لیے اچھی خاصی رقم دی تھی تو چیکو آشا اس کے پیروں پر گر پڑا اور بولا، لارڈ، آپ اگر چاہیں تو میں آپ کو ساری زندگی اس کشتی پر سیر کروا سکتا ہوں۔ عمران کافی دیر تک اس سے معلومات حاصل کرتا رہا تھا، اور اس نے چیکو آشا سے یہ بات کر لی تھی کہ وہ جب بھی چاہے چیکو آشا اسے سمندر میں دور تک جہاں تک اس کا دل چاہے لے جائے، اور ان لوگوں کو اس کی کوئی ممانعت بھی نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد عمران وہاں سے چل پڑا۔ واپسی میں وہ اپنے ہوٹل کی طرف آیا تھا، اور جب وہ ہوٹل پہنچ کر اندر داخل ہوا تو اس کے ٹیلی فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ عمران نے ریسیور اٹھا لیا۔ آپ کا دوست، اوہو، خیریت؟ عمران نے خود بھی اس کا نام نہیں لیا تھا۔ آپ صبح سے کہاں غائب تھے؟ عمران صاحب، میں کئی بار کوشش کر چکا ہوں۔ حرکت میں برکت ہے، اس لیے حرکت کر رہا تھا۔ کہاں ملاقات ہو سکتی ہے؟ جہاں تم چاہو۔ تو میرا خیال ہے ساحل پر پہنچ جائیے۔ ساحل تک تو آج تک کون پہنچا ہے؟ عمران نے کہا، اور الحیات مبادی ہنسنے لگا۔ پھر بولا، آپ تو آ ہی جائیے ساحل پر۔ عمران نے الحیات مبادی سے ملاقات کی۔ الحیات مبادی کی پیشانی پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور دائیں بازو بھی زخمی تھا۔ عمران نے حیرت سے اسے دیکھا تو وہ کہنے لگا، آج صبح مجھ پر حملہ کیا گیا۔ وہ 4 افراد تھے جنہوں نے مجھ پر خنجر سے حملہ کیا۔ کون تھے؟ کچھ اندازہ ہوا؟
بالکل اجنبی، لیکن اس بات سے یہ احساس ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری جانب متوجہ ہو گئے ہیں۔ یہ تو تشویش کی بات ہے۔ بہرحال سمندر میں موٹر لانچیں سیر و سیاحت کرتی ہیں اور ان کی کوئی حد مقرر نہیں۔ میں نے ایک ایسی موٹر لانچ کو اس سلسلے میں استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ایک کمپنی کی ہے اور سیر و سیاحت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ میرا خیال ہے میرے پاس اس سے بہتر اور متبادل انتظام موجود ہے، عمران نے کہا۔ کیا؟ اور جواب میں عمران نے اسے چیکو آشا کی کہانی سنا دی۔ الحیات مبادی سوچنے لگا، پھر آہستہ سے بولا، میرے خیال میں یہ پہلے سے زیادہ بہتر ہے۔ میں خود بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں۔ اگر یہ خاندان بال بچوں کے ساتھ ہمارے ساتھ سفر کرے گا تب تو ہم پر بالکل شبہ نہیں ہوگا۔ ویسے یہ لوگ ہر جگہ آ جا سکتے ہیں، ظاہر ہے یہ سمندر ان کا ہے، باہر کے لوگ بہرحال اجنبی ہیں، مگر ہمیں یہ کام کب کرنا ہے؟ چیکو آشا میرا غلام بے دام ہے جب چاہوں۔ اور پھر شام کے جھپٹوں میں جب وہ چیکو آشا کی کشتی پر جو ساحل سے لگی ہوئی تھی اترے تو یہاں انہوں نے ایک الگ ہی منظر دیکھا۔ چیکو آشا اور اس کی بیوی اور دونوں نوجوان لڑکیوں کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ وہ 3 افراد تھے جو خنجر سے مسلح تھے اور چیکو آشا کے چھوٹے بچوں کو دبوچے کھڑے ہوئے اس سے کچھ سوالات کر رہے تھے۔ عمران اور الحیات مبادی جب کشتی پر اترے تو کشتی میں جنبش ہوئی اور وہ پلٹ پڑے۔ پھر انہوں نے بچوں کو چھوڑ کر ان پر چھلانگیں لگائی تھی۔ ان کے تیز نوکدار خنجر ان کے ہاتھوں میں تھے۔ پہلا خنجر بردار عمران پر جھپٹا اور عمران نے اسے دونوں ہاتھوں پر روک لیا۔ پھر اس نے اسے گمار کر کشتی پر مارنے کی کوشش کی، لیکن ذرا سی چوک ہوگی، وہ کشتی پر جانے کے بجائے سمندر میں جا پڑا۔ دوسرے 2 افراد الحیات مبادی پر مصروف تھے۔ الحیات مبادی چونکہ زخمی تھا اس لیے عمران کو خطرہ ہوا کہ کہیں وہ چوٹ نہ کھا جائے۔ چنانچہ اس وقت کسی قسم کی تفریح کا موقع نہیں تھا۔ اس نے پہلے خنجر بردار کو الحیات مبادی پر سے ہٹایا اور اس کا زوردار گھونسا اس کے جبڑے پر پڑا، لیکن وہ لوگ دیکھ چکے تھے کہ مد مقابل معمولی شخصیت نہیں ہے۔ جبڑے پر گھونسا کھانے والا دوبارہ اس کی جانب نہیں پلٹا، بلکہ اس نے فوراً ہی سمندر میں خود چھلانگ لگا دی تھی۔ تیسرے آدمی نے دیکھا کہ وہ تنہا رہ گیا ہے تو عقل کا تقاضا یہی تھا کہ وہ بھی فرار ہو جائے۔ پھر وہ تینوں نگاہوں سے اوجھل ہو گئے، چونکہ بہترین تیراک تھے، سمندر کے نیچے ہی نیچے تیرتے ہوئے دور نکل گئے تھے۔ الحیات مبادی نے اپنا لباس درست کرتے ہوئے کہا، کافی مستعدی سے کام ہو رہا ہے۔ ویسے اگر میرا خیال غلط نہیں تو یوں سمجھ لیجئے عمران صاحب کہ ہم سیسل ویرا کی نظر میں آ گئے ہیں۔ کاش یہ میری نظر میں آ جائے، عمران نے آہستہ سے بولا، اور پھر وہ چیکو آشا کے ہاتھ پاؤں کھولنے لگا۔ چیکو آشا نے متحیرانہ لہجے میں بتایا کہ وہ اس سے دن کو ملنے والے اس مہمان کے بارے میں سوالات کر رہے تھے اور نہ بتانے پر انہوں نے اس کے بچوں کو مار دینے کی دھمکی دی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، اب وہ تمہیں پریشان نہیں کریں گے، عمران نے کہا، اور چیکو آشا اور باقی افراد کے ہاتھ پاؤں کھول دیے۔ پھر اس نے جیب سے کچھ نوٹ نکال کر چیکو آشا کو دیے اور کہا، ہمارا تمہارا معاہدہ یہی تھا نا؟ میں بزدل نہیں ہوں، میں آپ کو سمندر کی سیر کراؤں گا اور نہ ہی میں ان لوگوں سے خوفزدہ ہوں، چیکو آشا نے کہا۔ اس کے بارے میں ہم تم سے بعد میں مشورہ کریں گے، عمران نے کہا، اور الحیات مبادی حیران رہ گیا تھا، لیکن عمران اسے لے کر چیکو آشا کی کشتی سے نیچے اتر آیا، اور اس کے بعد وہ کافی دور چل کر ایک ایسی جگہ پہنچ گئے جہاں خاصی سنسان کیفیت تھی۔ کیا آپ نے چیکو آشا کے ساتھ جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا؟ ہاں، وہ چونکہ ان لوگوں کی نگاہوں میں آ چکا ہے اس لیے اب اس کے لیے بھی خطرہ ہے اور ہمارے لیے بھی۔ تو پھر ہم کشتی کے ذریعے سفر کریں گے، اور یہ خیال میرے دل میں ابھی ابھی آیا ہے، مطلب آخر یہ لوگ بھی تو ان کشتیوں پر رہتے ہیں، اور چیکو آشا جب ہمیں
اپنی کشتی میں لے کر سمندر میں جا سکتا ہے تو پھر کیا ہم ایسا نہیں کر سکتے؟ الحیات مبادی پرخیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ پھر اس نے کہا، بہت اچھا منصوبہ ہے، کم از کم ایک ذریعہ ہمارے ہاتھ آیا، لیکن میری ایک اور رائے بھی ہے۔ کیا؟ اس کے لیے ہمیں مقامی لوگوں کا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے۔ بالکل، ہم یہ مشغلہ آج رات کے لیے ترک کر دیتے ہیں، کل ہمیں نئے انتظامات کے ساتھ چلنا ہوگا۔ ویسے وہ لوگ میرے ہوٹل تک بھی پہنچ گئے ہیں، تو پھر آپ کو اس رات میرے ساتھ ہی رہنا چاہیے تاکہ مجھے بھی آسانیاں ہو جائیں۔ عمران نے اس کی یہ پیشکش منظور کر لی تھی اور اس کے بعد وہی جھونپڑی عمران کی نگاہوں کے سامنے تھی۔ الحیات مبادی ایک دلچسپ اور دلکش انسان تھا۔ خاصی دلچسپ گفتگو رہی۔ دوسرے دن اس نے تمام انتظامات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور پھر عمران کو اپنی جگہ چھوڑ کر وہاں سے باہر نکل گیا۔ عمران سارا دن اس جھونپڑی میں اونگتا رہا تھا اور اپنے طریقہ کار پر غور کرتا رہا۔ اس بار اس نے کام کے انداز میں ایک بالکل نمایاں تبدیلی کی تھی اور یہ تبدیلی اسے خاصی خوشگوار محسوس ہو رہی تھی۔ الحیات مبادی کے بارے میں اس نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ ایک سرگرم اور پرجوش انسان ہے اور ہر کام سلیقے سے کرنا جانتا ہے۔ اس کا ثبوت رات ہی کو مل گیا تھا۔ میک اپ کا سامان اور لباس عمران کو پیش کرتے ہوئے اس نے کہا، اس کے ساتھ ساتھ ہی میں نے ایک ایسی کشتی بھی حاصل کر لی ہے جو صرف ہمارے استعمال میں رہے گی۔ اس کے لیے میں نے ایک ملاح کو ساتھ لیا ہے جو مقامی نوجوان ہے اور وہ یقینی طور پر بہترین کشتی ران بھی ہے اور ہمارے بہترین کام آئے گا۔ ملاح کا نام جیوشا تھا۔ جیوشا ایک نوجوان اور دلچسپ آدمی تھا، ٹوٹی پھوٹی انگریزی بول لیا کرتا تھا۔ جب عمران اور الحیات مبادی اس کے پاس پہنچے تو اس نے مسکرا کر کئی بار گردن خم کی اور انہیں خوش آمدید کہا تھا۔ بہرحال الحیات مبادی کا آج کا کام بہت عمدہ تھا۔ جیوشا نے کشتی ساحل پر لگائی اور ان لوگوں نے اس پر اپنا مختصر سامان لاد لیا جس کا انتظام الحیات مبادی نے ہی کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کے بعد ان کا رخ اولیٹو کی جانب ہو گیا۔ سفر سکون سے جاری رہا اور صبح کے تقریباً 4 بجے انہیں ایک پٹرول بوٹ کی آواز سنائی دی۔ بوٹ پر ایک انتہائی طاقتور لائٹ لگی ہوئی تھی جس پر سورج کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی روشنی ان کی کشتی پر پڑی تو ان کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ پٹرول بوٹ ان کی کشتی کے چاروں طرف گھومی، پھر اس کی لائٹ بجھا دی گئی اور اس کے بعد وہ لوگ آگے بڑھ گئے۔ عملے کے لوگوں کو غالباً ان پر کوئی شبہ نہیں ہو سکا تھا جبکہ انہوں نے ان کا خاصا تفصیلی جائزہ لیا تھا۔ اگر پیٹروگن ان تمام لوگوں کے ساتھ یہاں مصروف عمل ہے، میری مراد سیسل ویرا وغیرہ سے یا کافرستان کے ان سیکرٹ ایجنٹوں سے، تو پھر یہاں سمندر پر ان کا خاصا اختیار ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ہوگا۔ ہو سکتا ہے وہ ساحلی پولیس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیں کیونکہ انہیں ہم پر شبہ ہو چکا ہے، اس لیے ہماری تلاش تو جاری رہے گی۔ تو پھر کیا خیال ہے؟ دیکھیں گے آگے کیا کیا جا سکتا ہے۔ عمران پرخیال لہجے میں بولا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ اگر اولیٹو پر پہنچنے ہوئے انہیں کوئی خاص دقت پیش نہ آئی تو سکون کا انداز اختیار کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی زیادہ ہی گڑبڑ ہوئی تو پھر دیکھا جائے گا۔ ابھی مزید کچھ اور سفر طے ہوا تھا کہ ایک بار پھر وہی موٹر بوٹ ان کی جانب آتی ہوئی نظر آئی۔ الحیات مبادی نے کہا، لو، میرا اندازہ درست ہی نکلا، غالباً وہ لوگ ہمارے لیے ہی آ رہے ہیں۔ دیکھو الحیات مبادی، میں نے تھوڑی دیر کے لیے روپوش ہو رہا ہوں، تم خود انہیں سنبھالنا۔ روپوش؟ ہاں، عمران نے کہا اور انتہائی احتیاط سے آنے والی موٹر بوٹ کے دوسرے رخ پر پانی میں اتر گیا۔ الحیات مبادی منہ کھول کر رہ گیا تھا لیکن بہرحال اس نے کچھ نہیں کہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد موٹر بوٹ آہستہ آہستہ ان کے قریب پہنچ گئی۔ اس میں 3-4 افراد سوار تھے جو ان کی جانب اسٹین گنے تانے ہوئے کھڑے ہوئے تھے۔ الحیات مبادی اور ملاح نے ہاتھ اٹھا دیے اور کشتی کی رفتار ختم کر دی گئی۔
تب موٹر بوٹ سے ان لوگوں کو احکامات سنائی دیے اور اس کے بعد کشتی موٹر بوٹ سے جا لگی۔ وہ لوگ کود کر کشتی میں آ گئے تھے۔ اس کے بعد سوالات کرنے لگے اور ان سوالات کے جواب ملا جیوشا نے دیے جو کشتی میں تھا۔ ادھر عمران پانی کے نیچے تیرتا ہوا اس موٹر بوٹ تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے انتہائی احتیاط کے ساتھ موٹر بوٹ کا جائزہ لیا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ ایک لمحے کے اندر اس نے دیکھ لیا تھا کہ موٹر بوٹ کے پچھلے حصے میں پٹرول کے 3 ڈرم رکھے ہوئے ہیں۔ اس نے ان ڈرموں کو نشانہ بنانے کا فیصلہ کر لیا اور تھوڑی دیر کے بعد انتہائی احتیاط کے ساتھ اس نے ایک ڈرم میں سوراخ کر دیا۔ موٹر بوٹ کے عملے کے افراد کیونکہ اس کشتی میں مصروف تھے اور کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہوں گے، اس لیے انہیں اس کا احساس نہ ہو سکا۔ لیکن جب موٹر بوٹ پر پیٹرول کی بو پھیلی تو وہ کشتی سے کود کر اپنی موٹر بوٹ پر آ گئے۔ عمران اس دوران دوبارہ پانی میں اتر چکا تھا اور تیرتا ہوا کشتی کی جانب آ رہا تھا۔ کشتی کا جائزہ لینے والے بری طرح چیخ چلا رہے تھے۔ عمران نے جیوشا سے کہا کہ جس قدر جلدی ہو سکے کشتی کو یہاں سے دور لے جائے، اور اس کے بعد الحیات مبادی کے ریوالور سے اس نے موٹر بوٹ پر ایک فائر کیا اور پوری طرح پٹرول میں بھیگی ہوئی موٹر بوٹ نے آگ پکڑ لی۔ ایک خوفناک دھماکہ ہوا، لیکن جیوشا نے اپنی کشتی وہاں سے کافی آگے بڑھا دی تھی اور اس کے بعد برق رفتاری سے اولیٹو کی جانب چل پڑی۔ پیچھے یکے بعد دیگرے کئی دھماکے سنائی دیے تھے اور سطح آب پر شعلے ہی شعلے بکھر گئے تھے۔ موٹر بوٹ بری طرح ان شعلوں کی لپیٹ میں آ گئی تھی۔ وہ لوگ برق رفتاری سے اولیٹو کی جانب جا رہے تھے۔ تب جیوشا نے بتایا کہ وہ جزیرہ اولیٹو ہے۔ صبح کی روشنی آہستہ آہستہ نمودار ہو رہی تھی۔ دوران چونکہ قرب و جوار میں بکھرے ہوئے تمام ہی حفاظتی موٹر بوٹس جلنے والی موٹر بوٹ کے قریب پہنچ چکے تھے، اس لیے ساحل پر انہیں اور کوئی نظر نہیں آیا اور انہوں نے جیوشا سے کہا وہ کشتی کو واپس لے جائے اور جس قدر دور نکل سکتا ہے نکل جائے، اور اس کے بعد انہوں نے جیوشا کو یہ بھی ہدایت کر دی جب بھی انہیں ضرورت پیش آئے گی وہ کسی بلند جگہ سے اسے سرخ رومال دکھائیں گے جس کے بعد اسے ساحل تک پہنچنا ہے۔ بہرحال اولیٹو تک یہ سفر سنسنی خیز بے شک ہوا تھا، لیکن صبح کی روشنی سے پہلے وہ اولیٹو پر پہنچ چکے تھے اور اب یہاں اپنے لیے کوئی محفوظ مقام تلاش کرنا چاہتے تھے تاکہ ایک مستحکم پوزیشن حاصل کر کے آئندہ کام کے لیے مناسب قدم اٹھایا جا سکے۔ ساحل پر ریت کے لاتدار ٹیلے بکھرے ہوئے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چل کر ٹیلوں کے دوسری جانب پہنچ گئے جہاں درخت نظر آ رہے تھے۔ درختوں کی دوسری جانب ایک عظیم الشان پہاڑی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ وہ رکے بغیر اس راستے کو عبور کرنے لگے۔ پھر خاصا فاصلہ طے کرنے کے بعد پہاڑی سلسلے کے دامن میں انہوں نے ایک جگہ قیام کیا۔ یہاں سے انہوں نے اطراف کا جائزہ لیا تو انہیں لاتعداد جھونپڑی نما مکان بکھرے ہوئے نظر آئے۔ ایک جانب ریلوے لائن بھی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ کس قسم کی ریلوے لائن تھی اور اس کا کیا طریقہ کار اختیار کیا گیا تھا، لیکن جو چیز عمران نے وہاں دیکھی وہ ہینی گانگ کے انتظامیہ کے افراد تھے جو ٹرکوں اور گاڑیوں میں آ جا رہے تھے۔ الحیات مبادی بھی انہیں دیکھ کر حیران سا رہ گیا تھا۔ اس نے کہا میرے ذہن میں ایک خیال گزرا ہے عمران صاحب، کیا؟ مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پیٹروگن نے، میرا مطلب ہے اس کے حلیفوں نے، اس کے لیے یہاں انتہائی آسانیاں فراہم کر دی ہیں، اور اگر حکومت ہینی گانگ نہ صحیح تو کچھ ایسے افراد ضرور پیٹروگن کی مدد پر آمادہ ہیں جن کا تعلق انتظامی امور سے ہے۔ بہرحال اسرائیل جیسے ملک کے لیے یہ کام اتنا مشکل نہیں ہے، اور پھر آپ کو تو اندازہ ہے کہ ہینی گانگ
انٹرنیشنل سٹی ہے اور یہاں بہت سی طاقتوں کی ایجاد آ رہی ہے۔ عمران پر خیال انداز میں گردن ہلانے لگا تھا۔ اس نے اس بات پر کوئی خاص تبصرہ نہیں کیا، لیکن اولیٹو آنے کے بعد اسے ایک عجیب سی پرسرار کیفیت کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہاں کا ماحول کسی طلسمی خول میں بند ہے اور اس کے معاملات بہت عجیب سے ہیں۔ پہاڑوں کے درمیان راستوں میں خشک جھاڑیوں اور کانٹے دار درخت بکھرے ہوئے تھے۔ بہرحال کچھ وقت وہاں قیام کرنے کے بعد انہوں نے آگے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ پھر وہ تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچے تھے کہ انہیں ایک چھوٹے سے قامت کا آدمی نظر آیا۔ مقامی تھا، اس نے انہیں دیکھ لیا تھا۔ انہیں دیکھ کر وہ خرگوش کی طرح بدکا اور پھر اتنی رفتار سے بھاگنے لگا۔ دفتن عمران نے اس کی جانب چھلانگ لگاتی تھی اور دوڑتے ہوئے چیخا تھا، مبادی دوڑو، اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے ورنہ یہ ہمارا مخبر بن جائے گا۔ وہ برق رفتاری سے اس کی جانب بھاگے، لیکن وہ چھوٹے قامت کا آدمی انسان تھا یا چھلاوا؟ تھوڑے ہی فاصلے پر پہنچ کر وہ ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا، لیکن عمران اور الحیات مبادی نے اپنا سفر ختم نہیں کیا۔ ایک ٹیلے پر چڑھ کر انہوں نے ایک شخص کی تلاش میں نگاہیں دوڑائیں، لیکن وہ نظر نہیں آیا۔ دفتن مبادی نے آہستہ سے کہا، ادھر عمران صاحب، ادھر۔ عمران نے اس طرف رخ کیا تو اسے ایک چھوٹا سا فارم دکھائی دیا۔ فارم میں بے شمار خوبصورت درخت لگے ہوئے تھے اور بد شکل جانوروں کی ایک داڑ نظر آ رہی تھی۔ ایک جانب ایک جھونپڑی دکھائی دے رہی تھی۔ مبادی نے کہا، میرا اندازہ غلط نہیں تو وہ اسی جھونپڑی میں داخل ہوا ہے۔ بہرحال وہ برق رفتاری سے دوڑتے ہوئے اس جھونپڑی تک پہنچ گئے اور پھر اچانک ہی جھونپڑی کے عقب سے انہیں وہ چھوٹے قامت کا شخص نظر آیا۔ اس کے ہاتھ میں کلاڑی تھی۔ بس تقدیر ہی اچھی تھی کہ کلاڑی کا پھل چمکتا ہوا نظر آ گیا تھا اور دوسرے ہی لمحے وہ مبادی کے سر کے قریب سے گزر گیا۔ مبادی اگر ہوشیار نہ ہوتا تو یقینی طور پر اس وقت اس کی گردن شانوں سے دور پڑی ہوتی، مگر وہ بجلی کی سی تیزی سے گھٹنے موڑ کر زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ کلاڑی کا پھل ایک زناٹے سے اس کے سر پر سے دوبارہ گزرا تھا۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ شخص دوبارہ اس پر وار کرتا، مبادی نے دائیں جانب سے اس پر چھلانگ لگائی اور اسے لیے ہوئے نیچے آ گرا۔ اس کا ایک ہاتھ اس شخص کے گریبان اور دوسرا کلاڑی کے دستے پر تھا۔ مبادی خود بھی ایک مضبوط اور پھرتیلا نوجوان تھا اور اپنی جگہ سے جنبش نہ کر سکا۔ دوسرے لمحے مبادی نے اس کے ہاتھ سے کلاڑی چھین لی، پھر وہ شاید وہ بھی دیوانہ ہو گیا تھا۔ کلاڑی کا الٹا دستہ اس نے اس کے سر پر مارا۔ ہو سکتا ہے اسے قتل کرنے کا ارادہ نہ رکھتا ہو، لیکن اس کے دو وار ایسے تھے کہ کسی سے بھی ان سے بچنا مشکل ہو جاتا۔ چنانچہ دستہ کچھ زور سے ہی پڑ گیا اور شخص کی کھوپڑی خربوزے کی طرح کھل گئی۔ ایک لمحے میں اس نے دم توڑ دیا۔ مبادی اس کام سے فارغ ہوا اور کلاڑی ہاتھ میں اس لیے سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اطراف سے ہوشیار تھا۔ عمران اس دوران خاموشی سے اس کی کارروائی دیکھتا رہا۔ پھر انہوں نے جھونپڑی کے اندر پہنچ کر اس کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی اندر سے کشادہ تھی اور ضروریات زندگی کے تمام سامان سے مزین۔ وہاں سب کچھ ہی تھا، بہتر میز کرسی اور دائیں جانب چھوٹا سا باورچی خانہ۔ لیکن اچانک ہی عمران نے محسوس کیا کہ اس وقت جب مبادی باہر اپنی زندگی کا تحفظ کر رہا تھا، کوئی برق رفتاری سے دوڑتا ہوا نکلا تھا اور غالباً جھونپڑی کی دوسری جانب چل پڑا تھا۔ صرف احتیاط کے پیش نگاہ عمران جھونپڑی کی دوسری جانب باہر نکل آیا اور اس کا اندازہ بالکل درست نکلا۔ کافی فاصلے پر ایک شخص سڑک پر بھاگتا ہوا نظر آیا تھا۔ وہاں پر سڑک ذرا اونچی ہو گئی تھی۔ اس آدمی کے جسم پر کسانوں والا لباس تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک درانتی دبی ہوئی تھی جس کا پھل غیر معمولی طور پر لمبا اور تیز دھار تھا۔ مبادی کو اشارہ کر کے عمران اس کے پیچھے دوڑ پڑا۔ اس بار وہ شخص عمران کی زد سے نہیں بچ سکا تھا، لیکن جو ہی عمران اس کے قریب پہنچا، اس نے درانتی اٹھا لی اور حملہ کرنے کے انداز میں عمران کی جانب گھمائی۔
عمران اسے روکنا چاہتا تھا مگر اس آدمی کے چہرے کے تاثرات میں کوئی فرق نہیں پیدا ہوا۔ اس نے درانتی کو بار بار عمران کی جانب اس انداز میں گھمایا کہ عمران کو اس سے بچنا مشکل ہو گیا۔ پھر اچانک ہی اس نے اپنے حلق سے ایک عجیب سی آواز نکالی۔ اس بار شاید وہ فیصلہ کن حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اس کی درانتی قوس کی صورت میں لہرائی اور عمران نے الٹی چھلانگ لگا کر اپنے آپ کو زمین پر گرایا۔ درانتی اس کے شانے کے پاس سے نکلتی چلی گئی تھی، ایک لمحے کی بھی تاخیر اس کے شانے کو شدید زخمی کر دیتی۔ عمران نے اپنی جگہ تبدیل کی اور اس کے بعد اٹھ کھڑا ہوا۔ اس آدمی نے ایک بار پھر درانتی گھمائی اور اس کا پھل شائیں کی سی آواز کے ساتھ عمران کے چہرے کے قریب سے گزرا، لیکن اس کے بعد عمران نے اسے مہلت نہ دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چونکہ درانتی بردار غالباً اپنے اس ہتھیار کا ماہر تھا، وہ مجبوراً درانتی بردار سے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا۔ حالانکہ وہ اسے روک کر یہاں کی صورتحال کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا تھا۔ پھر اچانک ہی عمران نے زمین سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اس کی آنکھوں کی جانب اچھال دی۔ بس ایک لمحے کے لیے اس کی پلکیں جھپکی تھی۔ عمران نے اس پر چھلانگ لگائی اور اس کی ٹانگیں پکڑ کر اسے زمین پر دے مارا اور وہ شہیتر کی طرح نیچے گرا۔ درانتی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی۔ اس کے بعد عمران نے اسے موقع نہیں دیا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ درانتی بردار ایک طوفانی جسم کا مالک تھا۔ عمران نے اسے اپنے ہاتھوں پر روکا اور پھر ایک جانب اچھال دیا، لیکن وہ اس جگہ گرا جہاں درانتی ایک پتھر سے ٹک کر سیدھی ہو گئی تھی، اور اس کے بعد درانتی اس کے سینے سے داخل ہو کر پشت سے باہر نکل گئی۔ الحیات مبادی ششدر نگاہوں سے عمران کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، کم بخت 2 ملی اور دونوں ہی زندگی سے محروم ہو گئے۔ کاش ہمیں ان لوگوں سے یہاں کے بارے میں کچھ معلومات حاصل ہو سکتی۔ میں دعویٰ سے کہتا ہوں اس وقت پورا جزیرہ اولیٹو پیٹروگن کے قبضے میں ہے اور یہاں موجود ہر شخص اس کا مددگار ہے۔ یقیناً ایسا دولت کے بل پر ہوا ہوگا۔ اس نے اولیٹو اور اولیٹو میں رہنے والے تمام افراد کو خرید لیا ہے، حالانکہ یہ لوگ یہاں اپنے خاندانوں کے ساتھ آباد ہیں۔ الحیات مبادی خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ پھر اس نے کہا، کیا ہم تھوڑی دیر کسی مناسب جگہ آرام نہ کر لیں؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہم 2 افراد یہاں اپنا مشن سر انجام دینے میں ناکام رہیں گے۔ اور اس وقت عمران کے چہرے پر عجیب سے تاثرات پھیل گئے اور اس نے آہستہ سے کہا، نہیں مبادی، ہم ناکام نہیں رہیں گے۔ مبادی نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا اور پھر نہ جانے کیوں نروس سا ہو گیا۔